وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعات، پچھلے جمعہ کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور میں اپنی آنے والی تمام ماؤں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس تقریر کا عنوان ہے شرک کیا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قرباں رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، پر یہ دل کی ہے دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق جیسا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا پھر کوئی جری انسان پیدا کر۔ رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتجی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ سامعات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو خاص مقصد دے کر ہم کو بھیجا ہے۔ کس لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے؟ یوں ہی بس کھانے اور کمانے اور گھومنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف ایک خاص مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے تو معمولی پڑھا لکھا شخص دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی معمولی پڑھا لکھا شخص کیوں نہ ہو، وہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کے بنانے کا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس لیے بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کھیت کی گڑائی کرتا ہے نا، یا کوئی پیڑ لگاتا ہے تو کھیت کی گڑائی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ زمین نرم ہو جائے، پھر اس میں جو ہم پیڑ لگائیں گے اس میں اچھے پھل آئیں۔ ابھی باغ میں پیڑ لگے ہوئے ہیں، موسم بھی نہیں ہے کہ آم آئیں، لیکن اب اس میں آدمی پانی کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے لگاتا ہے کہ اس کو تری ملے گی، آگے اس میں اچھی کوپلیں نکلیں گی، اچھا بور آئے گا، اچھی فصل آئے گی، ہے نا۔ مقصد ہوتا ہے نا ایک انسان کا۔ یہ کمہاری ہے، وہ کھلونے بناتا ہے، برتن بناتا ہے، گھڑے بناتا ہے، اس کے بنانے کا بھی تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے بنائے جا رہے ہیں برتن، اس سے ٹھنڈا پانی اس میں ملے گا، اس سے مطلب راحت ملے گی، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، تو کوئی خاص مقصد دے کر ہم کو بھیجا ہوگا نا، خاص مقصد کے لیے بنایا ہوگا ہم کو۔ کیا بتایا کہ ایک معمولی شخص، تھوڑا ہی پڑھا لکھا انسان ہے، وہ بھی جب کوئی شخص چیز بنائے گا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوگا کہ ہم اس چیز کو کس لیے بنا رہے ہیں، یا یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ بے مقصد کوئی بے وقوفی انسان ہوگا جو کوئی کام کرتا ہوگا، ورنہ ہر کوئی ایک مقصد رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک ہے، اختیارات کا مالک ہے، پھر اتنی بڑی ذات کوئی چیز بنائے اور وہ بے مقصد ہو، یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پوری دنیا کا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے، اور پھر اتنی بڑی ذات کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، کوئی چیز بنائے اور وہ بے مقصدی بنا کر چھوڑ دے، یہ کیا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اوپر جا رہی ہے چیز۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو کسی مقصد کے ہی لیے تو بنایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے دنیا کو صرف اس لیے بنایا، انسانوں کو اس لیے بنایا اور جنوں کو بھی اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سارے میری بندگی کرو، تم سارے لوگ میری کیا کرو؟ بندگی کرو، میری
عبادت کرو، مجھے سے لو لگاؤ اور میرے ہی آگے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا انسانوں کو، جنوں کو، دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اس لیے تاکہ تم سارے لوگ کیا کرو؟ میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کائنات کے، اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور یہ دنیا اس وقت تک آباد رہے گی جب تک یہ مقصد ہم سب پورا کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی، آباد رہے گی، جب تک کہ ہم سب اس مقصد کو کیا کریں گے؟ پورا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی سے لو لگائیں، اسی کے آگے سجدہ کریں اور اسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا کو ختم کرے گا جسے ہم سب قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو کب ختم کرے گا؟ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ جب دنیا کا یہ مقصد فوت ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا چھوڑ دے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہ آپ جوتا اس وقت پہنتے، ہاں بالکل اسی طرح سے کہ ہم سب جوتا اس وقت تک پہنتے ہیں جب تک جوتا ہمارے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی یہ مثال ہے، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم جوتا اس وقت تک پہنے رہتے ہیں جب تک جوتا ہمارے پاؤں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، ہمارے پاؤں کا کانٹوں سے بچاتا رہتا ہے، دھول گرد سے بچاتا ہے۔ لیکن جب اس کا تلہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس میں آگے پیچھے سب چھید ہو جاتے ہیں، بالکل گھس جاتا ہے، اور ہم موچی سے اس کو کئی بار سلوا بھی چکے ہوتے ہیں، تو اب موچی بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب بس کریے، آپ نے تو پیسے وصول کر لیے ہیں اس کی قیمت سے بھی زیادہ، یعنی جتنی اس کی قیمت ہے اس سے بھی زیادہ آپ نے اس سے وصول کر لیا ہے، اب تو اس کی جان چھوڑ دے، ہے نا، اب تو اس کی جان چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا اس وقت تک آباد رکھنا ہے جب تک دنیا کو مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی، اور وہ مقصد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے رہیں گے تو دنیا باقی رہے گی، اور جب ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا ہے؟ دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بندہ بھی دنیا میں جب تک رہے گا، کہاں کا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہاں؟ دنیا میں ایک بندہ بھی باقی ہوگا اللہ کا نام لینے والا، تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت برے لوگوں کے اوپر آئے گی، نیک لوگوں کے اوپر نہیں آئے گی، برے لوگوں پہ آئے گی۔ جب کائنات میں، یعنی جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا، اذانیں نہیں ہوں گی، اور جب اذانیں نہیں ہوں گی تو شاید مسجدیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ اذان میں تو اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا نام لینے والا تو بندہ کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو کہے گا، میں نے جس دن کے لیے تجھے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتے اسرافیل علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے فرشتے سے کہ میں نے جس دن کے لیے تجھے بنایا تھا وہ دن آج آ گیا۔ وہ اسرافیل علیہ السلام باجا منہ میں لیے انتظار میں کھڑے ہیں اس دن کے لیے۔ اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور کیا کریں؟ سور پھونکتے۔ اور فرشتے ویسے بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کا کام ہے،
فرشتوں کا کوئی کام دھندا نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی کام دھندا ہوتا ہے. جس کام پہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے فرشتوں کو، اسی کام پہ وہ لگ جاتے ہیں فرشتے. نہ تو وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ ان کا کوئی اور کام دھندا ہے. جس کام پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا اس کام پہ وہ لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں کھڑے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام میں کھڑے ہوئے ہیں. اور کہہ رہے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مکہ میں ہمارا قبلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مکہ میں جہاں پر ہمارا قبلہ ہے، جسے ہم قبلہ ابراہیمی کہتے ہیں بیت اللہ کو، اس کے بالکل سیدھو سیدھ میں اوپر آسمانوں میں، یعنی جو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ جو قبلہ ہمارا محل ہے یہ پوری سرزمین کا، پوری دنیا کی زمین کا کیا ہے، سینٹر ہے، وسط ہے، بیچو بیچ ہے، اور اسی کے بالکل اوپر آسمان کا سینٹر ہے. وہاں جو قبلہ ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے آسمان پر اوپر. اس کا نام کیا ہے، اس قبلے کا نام کیا ہے، فرشتوں کے قبلے کا نام بیت المعمور ہے. فرمایا 70,000 فرشتے وہاں روز آنا طواف کرتے ہیں. آسمان پہ بیت المعمور جو ہے اس پہ 70,000 فرشتے روز آنا طواف کرتے ہیں. اور آپ لوگ سبھی اندازہ لگائیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس وقت سے 70,000 فرشتے روز آنا طواف کرتے ہیں. بیت المعمور کا طواف جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے روز آنا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. کیا بتا رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے 70,000 فرشتے روز آنا کعبے کا بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. تو کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی؟ 70,000 فرشتے روز آنا بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں آسمان پر، جو فرشتوں کا قبلہ ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی اس وقت تک جو پہلی بار جنہوں نے طواف کیا ہے ان کی اب دوبارہ باری نہیں آئے گی. اب اس سے آپ سبھی اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی زیادہ ہوگی. اور وہ ہر وقت اللہ کی بندگی، عبادت، سجدے، رکوع میں پڑے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. یعنی فرشتے کتنے فرشتے ہیں لا تعداد، ان کا شمار نہیں ہے. یہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے، کوئی تو رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، ہر وقت وہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور وہ گناہ کوئی نہیں کرتے. کون؟ فرشتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا، چاہتا تو نہ بھیجتا، کیونکہ اتنے لاتعداد فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا. فرشتے حالانکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا. ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد ندامت کرے، شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہو کر اللہ کے آگے گڑ گڑائے. کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد، یعنی بندہ سے گناہ ہو اور پھر وہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، شرمندہ ہو، روئے، گڑ گڑائے، اپنے کیے ہوئے کام کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور نافرمانیوں سے بچے. اور اللہ کو جو سب سے زیادہ گناہوں میں
جو سب سے زیادہ گناہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ گناہ جو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے ظلم عظیم کہا ہے۔ شرک کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی جگہ رکھو جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سرما پلیٹ میں رکھے، سرما پلیٹ میں رکھے تو ہم کہیں گے یہ ظلم ہے۔ پلیٹ سرمے کے لیے نہیں بنی ہے، پلیٹ سرمے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ جہاں پلیٹ میں سرما رکھ دیا اور پھر اوپر سے پنکھا چلا دیا ہو، ہوا لگی، سرما اڑنے لگا اور اڑ کر کیا ہے پلیٹ سے چلا گیا، سب بیٹھے ہوئے لوگوں کے سرما نے کیا کر دیا؟ منہ کالا کر دیا، سب کے منہ کالے ہو گئے۔ یہ تو ظلم ہے۔ سرما پلیٹ کے لیے نہیں بنا، اس لیے الگ سے اس کے لیے ایک سرما دانی آتی ہے نا۔ سرما کہاں رکھنے کی جگہ ہے؟ سرما دانی میں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ہر چیز کے لیے الگ معاملہ ہے۔ تو یہ جو ماتھا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ غیر کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے آگے جھکانا ہی کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ماتھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ ہر جگہ ہم اس کو جھکانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماتھے کو اپنے در پہ جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اسی لیے دی ہے۔ دیکھیے ایک مرغی کا بچہ ایک بچے نے لی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماتھے کو دوسروں کے آگے جھکانے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ماتھے کو کیا ہے اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اسی لیے ہم کو دی ہے۔ اب کیا اپنے ماتھے کو کسی غیر کے سامنے جھکانا کیا یہ شرک ہے؟ اور ہم کسی غیر کے سامنے جھکاتے ہیں نا تو اس سے ہم کچھ سوالیہ انداز میں جھکاتے ہیں نا، کوئی اپنی پریشانی حل کرنے کے لیے جھکاتے ہیں یا اس سے کچھ طلب کرتے ہیں، ہے نا، کسی پریشانی کے لیے ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اپنی منت اور مراد مانگتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے جو ہم ایک غیر کے آستانے پر، کسی پیر کے، کسی اولیاء کے، کسی بزرگ کے سامنے، اس کے قبروں کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں جو وہ اپنے قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو بھی نہیں ہکا سکتے، یا وہ مردہ ہو گئے تو اپنے اوپر سے ایک مکھی دور کرتے ہیں، یہ چیز کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اور اس کے علاوہ یا ہم تعویذ اور گنڈے بنوانا کسی سے بنواتے ہیں یا پہنتے ہیں، یہ بھی کیا شرک ہے، کیونکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو ہم ہر چیز کا حل کیا ہے قرآن مجید سے ہم ڈھونڈیں کہ ہم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے۔ سارے مشکلات کا حل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ ساری پریشانیوں کا حل، سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ ہم سبھی لوگ عربی زبان پڑھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو ہم میں سے عربی نہیں آتی ہے تو ترجمے والے قرآن ملتے ہیں اور ہر زبان میں مہیا ہے، انگریزی میں، ہندی میں اور بھی تمام زبانوں میں، تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اور سب سے بہترین کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر، یہ موضوع ادھورا رہ گیا ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی برائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔